اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں غزوہ احد پارٹ 2 میں۔ تو جس طرح آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ مسلمان غزوہ احد میں کفار پہ، مشرکین پہ حاوی ہو چکے تھے، غالب ہو چکے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام کی غلط فہمی کی وجہ سے دوبارہ جو ہے انہوں نے مشرکین مکہ نے، مشرکین نے، کفار نے جو ہے دوبارہ سے ان پہ چڑھائی کرنا شروع کر دی، جس سے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ تو چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ میمنہ کے مقام کے جو تھے افسر تھے، وہ 100 سواروں کا دستہ لے کر اس گھاٹی پر انہوں نے حملہ کیا، اسی گھاٹی پر جہاں پہ وہ لوگ 40 لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں پہ موجود تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے پاس 40 لوگ تھے، 40 لوگوں کی وہ قیادت کر رہے تھے۔ تو جنگ کی غلط فہمی کی وجہ سے ایک مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے آپ کے اصرار کے باوجود۔ تو آپ ٹوٹل 10 لوگ باقی رہ گئے، لیکن خالد بن ولید کے 100 سوار کے دستوں نے جو ہے وہاں پہ حملہ کیا، تو وہ یہ 10 مسلمان جو ہے ان پہ حملہ کو روک نہ سکے۔ تو چنانچہ لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ بن زبیر جو اس لشکر کی ان 40 لوگوں کی قیادت کر رہے تھے، وہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اس حالت میں اکرمہ بن ابو جہل کا جو بیٹا تھا، اس نے بھی دوسری طرف 100 سواروں کا دعویٰ بول دیا۔ ابو سفیان بھی اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر حملہ، وہ پہلے ایک دفعہ جا چکا تھا نا، ہارا ہوا، لیکن دوبارہ اس نے بھی اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ یوں لڑائی کا رنگ بدل گیا، پانسا پلٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 صحابہ کرام کے ساتھ کفار کے نرغے میں آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن کیمیہ لیشی نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ہم شبیہ تھے، اس لیے اس نے ایک بلند پہاڑ پر ابن کیمیہ نے بلند پہاڑی پر چڑھ کر کہا کہ قد قتلت محمد، کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ اس آواز سے مشرک جو ہے وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور بلند آواز سے کہنے لگا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، حضور زندہ ہے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، حضور زندہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اللہ کے بندوں میری طرف ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مسلمان لڑتے مارتے حملوں کو روکتے حضور کے قریب پہنچے۔ کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چل گیا اور وہ اس جگہ لڑائی کا مرکز بن گیا، یعنی کہ وہ تمام کفار جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد دوبارہ حملہ آور ہونے لگ گئے۔ اسی اثناء میں عبداللہ بن شہاب زہری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، جس سے آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا۔ اس کے بعد ابن کیمیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا، یعنی دوسرا حملہ ابن کیمیہ نے کیا، پہلا عبداللہ بن شہاب زہری نے کیا۔ اس طرح سارے کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حملہ آور ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد حلقہ بنا لیا، یعنی کہ دیوار کی طرح آڑ بنا لیا، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے دشمنوں کو روک سکیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، انہیں لڑ سکیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پشت جو ہے وہ کفار کی طرف کر دی۔ ان کی سوچ کو اور عظمت کو لاکھوں سلام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس میں کیا راز تھا کہ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ اگر میں چہرہ جو ہے وہ کفار کی طرف کروں، اگر میں چہرہ کفار کی طرف کروں تو ہو سکتا ہے کہ سامنے کی طرف تیر آنے کی وجہ سے میں تھوڑا سا ہل جاؤں، ہچک جاؤں، ڈر جاؤں، تو وہ تیر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لگ جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں چہرہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور پشت جو ہے وہ کفار کی طرف کر دی، تاکہ جو بھی تیر ہے وہ میری کمر پہ لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جا سکے، ان کی پروٹیکشن کی جا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو ہوا یوں
کہ ان کی بالشت ان کے پورے جسم پہ اتنے تیر لگے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایک جس طرح سے کے کانٹے نہیں ہوتے اسی طرح ان کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا، اور جسم کا ایک بالشت حصہ بھی نہ بچا جہاں پہ تیر نہ لگا ہو، جہاں پہ زخم نہ لگا ہو۔ اور ان کی عظمت پہ دوبارہ پھر میں کہتا ہوں لاکھوں سلام کہ حدیث پاک میں یہ بھی لفظ موجود ہیں لا یتحرک، کہ انہوں نے ذرا حرکت بھی نہیں کی، اتنے تیر لگنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے حفاظت کی، ذرا بھی حرکت نہیں کی، لا یتحرک، کوئی حرکت نہیں کی۔ اور ہمارے ہاں یہ آپ کو بہترین معلوم ہے، بہترین پتہ ہے کہ کسی بندے کو انجیکشن لگے، تگڑے سے تگڑا بندہ بھی ہو، پہلوان ہی کیوں نہ ہو، تو اسے انجیکشن لگے تو وہ ہلے نہ تو ذرا سی اونئی یا سی تو لازمی کر دیتے ہیں نا، لیکن انہوں نے اتنے تیر کھانے کے باوجود، اتنے زخم سہنے کے باوجود خود پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی، ذرا بھی نہیں ہلے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص انہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما کے جا چکے ہیں نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے دیوار کی طرح ڈٹ کھڑے ہوئے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ دشمنوں کی تلوار کو اپنے ہاتھوں سے روکتے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا تو وہ دشمن کی تلوار کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتی اپنے ہاتھ سے روکا کرتے تھے، اور اسی طرح روکتے روکتے تلوار کو ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بنت کعب وہ لڑائی کا منظر دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت ہے حضرت ام عمارہ، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دشمن لپک رہے ہیں تو انہوں نے بھی تلوار لی اور دشمنوں کی طرف جو ہے ایک دشمن جو ہے ان کی طرف حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو ابن قیمیہ نے جب حضور پر وار کیا تو حضرت عمارہ نے تلوار لے کر اس پر کئی وار کیے، لیکن اسے اثر نہ ہوا کیونکہ اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور بدلے میں اسی بدبخت نے حضرت ام عمارہ کو جو ہے وہ ہاتھ زخمی کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت یہ تھی کہ ایک لائن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا اور نیچے کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد پہنچی تو کفار کے حملوں میں سستی ہوئی، صحابہ کرام نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک اور جماعت کو پہاڑ پر چڑھنے کو فرمایا۔ اس میں راز یہ تھا کہ دوبارہ جو ہے مزید جو کفار حملہ کرنے کے لیے آنے تھے انہیں روکنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک اور جماعت کو وہاں پہ مختص کر دیا، وہاں پہ تعین کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ ادھر ابو سفیان جو ہے اس سے بھی بلند چوٹی پر چڑھنے لگا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے روکو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہ صحابہ کرام لیا اور اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ ابو سفیان کا جو لشکر مزید آ رہا تھا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، اب مسلمانوں کی جمعیت جلد بڑھنے لگی، مسلمان اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ کفار کی اب یہ جرت نہ ہوئی کہ ایک شخص فرابی بن خلف حضور کو قتل کرنے کے ارادے آیا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ مزید قریب آیا تو حضور نے ایک نیزہ لیا اور اس کی گردن کی ہڈی میں دے مارا، اور یہ زخم دکھنے کو معمولی ہوتا تھا اور یہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ آج میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا، توبہ نعوذ باللہ۔ تو جب یہ زخم لے کر بھاگا گھوڑے پہ اپنے وہاں لشکر میں پہنچا تو وہ اس پہ طنز کرنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ اس نے قتل کرنے کا یہ کہہ کے آیا تھا، تو اسی زخم سے یہ مارا گیا۔ ابو سفیان نے کہا کیا تم میں محمد ہیں، فی القوم محمد، کیا تم میں محمد ہیں؟ یعنی کہ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب موجود تھے تو اس نے یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا اسے جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اسے جواب نہ دو۔ پھر وہ خوشی سے اس نے لگا شاید یہ تمام لوگ قتل ہو چکے ہیں، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدبخت اور لعین یہ تمام لوگ اپنے لشکر میں موجود ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں اور حضرت عمر بھی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ یہ متعجب ہوا اور کہا کہ ٹھہریے، ہبل کیجیے، ہبل کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اسے جواب دو، اللہ برتر بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ ولی ہمارا ہے تمہارا نہیں۔
ابو سفیان نے کہا یہ لڑائی بدر کے برابر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بدر کے برابر کبھی نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں، تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، دوزخ کی آگ میں ہیں۔ پھر اس نے کہا ہمارا تمہارا مقابلہ اگلے سال پھر بدر میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ چل دیا۔ حضور نے حضرت علی کو اس کے پیچھے بھیجا کہ اس کا پتہ کرو کہ مکہ کی طرف جا رہا ہے یا مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر مدینہ کی طرف جا رہا ہوگا تو وہاں پہ یہ حملہ کی غرض سے جا رہا ہوگا اور ہم اس پر ابھی حملہ کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلایا تو وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ میدان جنگ میں اب اس کا نظارہ دیکھتے ہیں کہ 65 انصار صحابہ شہید ہوئے اور 4 جو ہے مہاجرین شہید ہوئے۔ ٹوٹل 69 یا 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اس میں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جیسے پہلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس سے ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیگم جو تھی بدبخت، اس نے کئی لاشوں کا مثلا بھی کیا تھا۔ اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا اور آنکھیں نکال دی، اور جب جگر نکالا اسے چبایا بھی لیکن نگل نہ سکی تو پھر اسے پھینک دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر بن عوام کی والدہ ہیں اور حضرت امیر حمزہ کی سسٹر ہیں، بہن ہیں، وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اسے لینے کے قریب نہ آنے دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نوحہ کرنے نہیں آئی بلکہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے آئی ہوں، میں صبر کروں گی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گی۔ تو پھر حضور نے اجازت دی کہ اسے آنے دو۔ تو جس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر مسلمانوں کی اس وقت تنگ دستی اور مفلسی کہہ سکتا ہوں کہ عالم یہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفن کا ایک چادر جو تھی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو وہ سر ننگا ہو جاتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ ان کے پاؤں کے اوپر گھاس رکھ دو اور سر ڈھانپ دو چادر سے۔ تو یہ جنگ کا منظر تھا غزوہ احد کا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کوئی خاص نتائج حاصل نہ کر سکے، جس کی پہلے تو مسلمان بالکل حاوی ہو چکے تھے، لیکن ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ صحابہ کرام کی، کیونکہ نیچے شور مچ چکا تھا کہ مسلمان وہ پھر جو 40 صحابہ کرام تھے وہ نیچے آئے، ان میں سے کچھ صحابہ یعنی 30-35 نیچے آئے مال غنیمت کی غرض سے۔ تو پھر اسی وجہ سے مسلمانوں کو وہ تھوڑی سی ناکامی ہوئی، لیکن پھر بھی کام تقریباً برابر رہا، کوئی خاص نتائج حاصل نہ ہوئے۔ تو غزوہ احد کا ٹاپک آج مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔